سیریز میں 20ویں صدی کے بڑے جرائم 2 واقعات میں سنا چکی ہوں، 3 مزید واقعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب ایک اور بڑے جرم کا قصہ سن لیں، جسے گریٹ ٹرین رابری کا نام دیا گیا۔ ریلوے کی تاریخ کا سب سے مشہور ڈاکہ۔ اس ڈاکے کو اتنی شہرت ملی کہ یہ ڈاکے کی تاریخ میں مثال بن کر رہ گئی۔ اس بے مثال ڈاکے کو مرکزی خیال بنا کر اس پر کئی ناول بھی لکھے گئے، جن میں سے چند یہ ہیں: دی گریٹ ٹرین رابری، جان گریسلنگ اور ڈیلینس، دی رابرز ٹیل 1965۔ ان کے علاوہ ان ڈاکوں کی سوانح عمریاں بھی لکھی گئیں، جیسے دی ٹرین رابرز 1964۔ کتابوں کے علاوہ اس ڈاکے پر ٹی وی سیریلز اور لاجواب فلمیں بھی بنائی گئیں۔ سن 1965 میں بنی فلم ہیلپ، سن 1965 میں جیمز بانڈ کی فلم تھنڈر بال۔ اس کہانی کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے: جس ٹرین میں ڈاکہ ڈالا گیا وہ رائل میل ٹرین کہلاتی تھی۔ اس کے ذریعے خطوط اور پارسل ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچائے جاتے تھے۔ اس ٹرین کے ذریعے نوٹوں کے علاوہ سونے کی اینٹیں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی تھی۔ محکمے میں کام کرنے والے کسی بھی شخص کو ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی تھی کہ آج کی ٹرین میں کیا جا رہا ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہوگا جب ایک بڑا خزانہ انتظامی معاملات کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا جائے۔ پیٹرک میکسنا اسی محکمے میں کام کرنے والا شخص تھا۔ میکسنا کے پاس پوری معلومات ہوا کرتی تھی۔ وہ خواب دیکھتا رہتا کہ وہ ساری دولت اس کے پاس آ گئی ہے اور وہ دنیا بھر میں عیش کرتا پھر رہا ہے، لیکن کس طرح؟ اس خزانے کی انتہائی کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ خونخوار قسم کے مسلح لوگ اس خزانے کے آس پاس ہوا کرتے۔ بہت احتیاط اور مکمل رازداری کے ساتھ اس خزانے کو ریل میں رکھا جاتا اور اسی احتیاط اور رازداری کے ساتھ اسے اتارا جاتا۔ اس کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جو پہلے بھی ڈکیتیاں کر چکے تھے، لیکن کسی ٹرین کو لوٹنے کا یہ ان کا پہلا تجربہ ہوتا۔ ان کے نام وگرٹن گوڈی اور بسٹر ایڈوک تھے۔ ان سبوں نے مل کر اپنی جیسے کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ ان میں بروس رینالڈ، چارلس وینسن اور رے جیمز تھے۔ اب یہ پورا گینگ بن چکا تھا۔ رونالڈ کو مرکزی حیثیت اس لیے حاصل تھی کہ وہی اس پوری پلاننگ کا سرغنہ تھا۔ یہ سارے لوگ اگرچہ جرائم کے اپنے اپنے میدان میں بہت کامیاب تھے، ہر ایک نے مختلف جرائم کر رکھے تھے، لیکن کسی ریل کو لوٹنے کا ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یہ بہت ٹیکنیکل معاملہ تھا، اس میں دلیری کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیاری کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے لندن کے ایک اور گینگ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس گینگ کو ساؤتھ کوسٹ ریڈر کہا جاتا تھا۔ اس گروپ میں 3 ایسے نام تھے جو ریل میں ڈکیتی کر چکے تھے۔ ان کے پاس اس قسم کی ڈکیتی کا تجربہ بھی تھا۔ رونالڈ کے کہنے پر ایک اور آدمی روجر کو اس ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا۔ وہ سگنلز تبدیل کر کے ٹرین کو روک دینے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس طرح یہ 16 رکنی ایسا گینگ تیار ہو چکا تھا جسے آگے چل کر ڈاکے کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنا تھا۔ بالآخر 7 اگست سن 1968 کو بدھ کے دن رائل میل ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ اس میں 12 ڈبے تھے جس میں خطوط اور پارسل تھے۔ ہر ڈبے میں خطوط اور پارسل کے انبار لگے ہوئے تھے۔ 72 افراد پر مشتمل ڈاک خانے کا عملہ ہر ڈبے میں خطوط اور پارسل کی چھٹائی کر رہا تھا۔ اس کام کو چلتی ریل میں کیا جا رہا تھا تاکہ جب ٹرین اپنی منزل پر پہنچے تو خطوط اور پارسل کے بنڈل بندھے ہوئے تیار ہوں، پھر ان کو ان کے مقررہ پتوں تک پہنچا دیا جائے۔ ان ڈبوں کے علاوہ اس ٹرین میں کچھ ایسے ڈبے بھی تھے جن کو HVP کا درجہ دیا گیا، یعنی ہائی ویلیو پیکیجز۔ سونے کی اینٹیں، کرنسی اور دیگر قیمتی اشیاء انہی ڈبوں میں رکھی ہوئی تھی۔ ایسے ڈبوں کی حفاظت کے لیے مخصوص الارم بھی لگائے گئے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے دروازے اور کھڑکیاں بھی بہت احتیاط اور سختی سے بند کی گئی تھیں۔ ٹرین کے ڈرائیور کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مقررہ رفتار سے کم نہیں چلائے گا اور ٹرین صرف انہی مقامات پر رکے گی جہاں اسے روکنے کا حکم ہے۔
لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ایسی محفوظ ٹرین میں ڈاکہ پڑ گیا۔ اس ٹرین کے ڈرائیور کا نام ملز تھا۔ اس کی عمر 58 برس تھی۔ صرف 2 سال بعد اس کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی۔ اتنی طویل سروس میں اب تک اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ ہمیشہ کی طرح ٹرین اپنی مقررہ رفتار سے جا رہی تھی۔ موسم بھی خوشگوار تھا۔ ملز نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کے لیے تھرموس سے کافی نکال کر دے دے۔ ملز، تم کافی بہت پینے لگے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اس کے ساتھی نے تنبیہ کی۔ جیمز مسکرا دیا۔ اچانک اس نے سامنے کی طرف دیکھا۔ اشارہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ریل کو فوری طور پر روک دیں۔ یہ ایک حیرت کی بات تھی۔ اس مقام پر تو اس ٹرین کو پہلے کبھی رکنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ماہر اور شاطر ڈاکوؤں نے سگنل کو سرخ رکھنے کا یہ طریقہ استعمال کیا تھا کہ ایک بہت طاقتور قسم کا ایسا ٹارچ جس کے آگے سرخ شیشے لگے ہوئے تھے اس واردات میں استعمال کیا، جبکہ ریلوے کے اصل سگنل کو ٹیپ لگا کر اس طرح بند کر دیا گیا تھا کہ اس کی روشنی باہر نہ جا سکے۔ ٹرین کے اچانک رک جانے کی وجہ سے ایک تجسس تو پیدا ہو گیا تھا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ ریل کے راستے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو ملز نے اگلے اسٹیشن سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن رابطے کا سسٹم جام ہو چکا تھا۔ یہ بھی ان ڈاکوؤں کی کارستانی تھی۔ انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ ٹرین اور اسٹیشن کے درمیان رابطے کی لائن کاٹ دی تھی۔ ملز، میں ذرا نیچے دیکھ کر آتا ہوں، اس کے ساتھی نے کہا۔ جان انجن روم سے باہر آ گیا۔ وہ سگنل تک پہنچا، لیکن وہاں بھی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ سگنل ابھی تک سرخ تھا۔ وہ انجن روم کی طرف واپس بڑھا، لیکن ڈرائیور کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس پر قابو پا لیا گیا۔ ملز ٹرین میں اپنے ساتھی کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، جو سگنل کی خرابی کا معلوم کرنے گیا تھا کہ اچانک 2 آدمی انجن روم میں داخل ہو گئے، ایک دائیں طرف سے، دوسرا بائیں طرف سے۔ ملز نے ایک کو پکڑ لیا، لیکن اسی وقت پیچھے سے اس کے سر پر وار ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ گینگ کے ایک آدمی نے انجن کا کنٹرول سنبھال لیا اور ٹرین ایک بار پھر روانہ ہو گئی، لیکن اس کی منزل اب کچھ اور تھی، جس کا مختلف ڈبوں میں اپنا کام کرتے ہوئے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ دیر کسی وجہ سے رکی رہنے کے بعد ٹرین پھر آگے کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ اس دوران کچھ لوگ ان خاص ڈبوں میں داخل ہو چکے تھے جن میں خزانہ رکھا ہوا تھا۔ ان ڈبوں میں چونکہ کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اس لیے محکمے کے ان لوگوں کو جو مختلف ڈبوں میں کام کر رہے تھے احساس تک نہیں ہو سکا کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اس ٹرین کو پل نمبر 1 کے پاس پھر روک لیا گیا۔ یہاں ایک بڑا سا ٹرک پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ یہ ساری کارروائی 15 سے 20 منٹ میں مکمل ہو چکی تھی۔ سونے کی اینٹوں اور زیورات وغیرہ کے تھیلے ٹرین کے ڈبوں سے ٹرک میں منتقل کر دیے گئے۔ یہ سارا عمل انتہائی برق رفتاری سے ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس ٹرک کو لے کر روانہ ہوئے اور کچھ لوگ ان گاڑیوں میں بیٹھ گئے جو پہلے سے کھڑی ہوئی تھی۔ ریلوے کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچنا تھا جس کی پلاننگ ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے ایک ایسی چھوٹی سڑک کا انتخاب کیا جس پر آمد و رفت کم ہوا کرتی تھی۔ وہ سب ایک ہی نہج پر سوچ رہے تھے کہ کسی بھی لمحے ریڈیو سے اس ڈاکے کی خبر نشر ہونے والی تھی۔ خبر کے نشر ہو جانے کے بعد ان کے لیے سفر بہت دشوار ہو جاتا۔ جب ٹرین کو ایک جگہ رکے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو کچھ لوگ ڈبوں سے نیچے اتر آئے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ٹرین ایسی جگہ رکی ہوئی تھی جو روٹ میں نہیں تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے مخصوص ڈبوں تک گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ڈبے کھلے ہوئے تھے۔
کچھ لوگ انجن روم کی طرف گئے۔ انہوں نے ڈرائیور کو خون میں لت پت بے ہوش پڑا ہوا دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک جگہ اسسٹنٹ بھی زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ یہ وہی تھا جو سگنل کی خرابی دیکھنے اترا تھا۔ ذرا سی دیر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پورے اسٹیٹ کی پولیس کو الرٹ کر کے بتا دیا گیا کہ ریلوے کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہو چکی ہے۔ پولیس نے ہر جگہ ناکے لگا دیے۔ پولیس نے ہر اس امکانی راستے کو مسدود کر دیا جہاں وہ بڑا ٹرک گزر سکتا تھا جس ٹرک پر چوری کے تھیلے منتقل کیے گئے تھے۔ لیکن پولیس کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ٹرک تو بہت پہلے جنگلوں میں کہیں پہنچا دیا گیا ہے اور سارے تھیلے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے فرار کے لیے مختلف راستے اختیار کیے تھے۔ تھیلوں کی تقسیم ایک جگہ رک کر دی گئی تھی۔ ہر ایک کو اس کا حصہ مل چکا تھا۔ اس کے بعد مختلف گاڑیوں میں سوار ڈاکوؤں کا یہ قافلہ منتشر ہو گیا تھا۔ 10-12 گاڑیوں نے کئی راستے اختیار کیے تھے۔ پولیس کے چیف نے بعد میں ایک انٹرویو میں بیان دیا تھا کہ ان لوگوں کی پلاننگ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ انتہائی شاطر دماغ اس ڈاکے میں ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ اس گروہ کی گرفتاری پہلے صرف ایک ممبر کی گرفتاری کے بعد ممکن ہوئی تھی۔ پولیس نے چاروں طرف اپنا جال پھیلا دیا تھا۔ خاص طور پر ان جرائم پیشہ افراد پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی جن کے ریکارڈ مجرمانہ تھے، جو پہلے بھی اس قسم کی حرکتیں کر چکے تھے۔ پہلے صرف ایک گرفتار ہوا، اس کے بعد یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا، ایک کے بعد دوسرا۔ اس طرح پورے 17 افراد جو اس ڈاکے میں ملوث تھے پکڑ لیے گئے۔ عدالت میں ایک ٹرائل کے بعد ان سب کو سزا سنا دی گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس واردات میں صرف ایک آدمی ہلاک ہوا تھا اور وہ تھا بیچارہ ٹرین ڈرائیور جیک ملز، جو کچھ دنوں کے بعد ریلوے سے ریٹائر ہونے والا تھا، لیکن موت نے اسے زندگی ہی سے ریٹائر کر دیا تھا۔ اب ایک اور بڑے جرم کی رودات سن لیں جسے اسکول شوٹنگ کہا جاتا ہے۔ خدا جانے انسان کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں ہونے والی فائرنگ کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ننھے بچوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر امریکہ میں ایسی شرمناک اور ہولناک وارداتیں بہت ہوا کرتی ہیں۔ مہینے میں کم از کم 1 یا 2 اسکولوں میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پر اس قسم کی وارداتیں کرنے والا اس سکول کا کوئی طالب علم ہوتا ہے۔ کہیں سے اسلحہ لایا اور اپنے سکول کے ساتھیوں پر گولیاں برسانی شروع کر دی۔ یہ ماہرین نفسیات کا کام ہے کہ وہ ریسرچ کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تشدد کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم اس مضمون میں جرائم کے حوالے سے موجودہ صدی میں ہونے والے بڑے جرائم کی کہانی سنا رہے ہیں، اس لیے ایک ایسی واقعے کے بارے میں تذکرہ سنیں۔ یہ خون ریزی سن 1999 میں ہوئی تھی۔ اس خون ریزی کو کولمبین میسیکر سن 1999 کا نام دیا گیا۔ اس شدید خون ریزی میں 15 طالب علم موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 24 کے قریب شدید زخمی ہوئے تھے۔ ان میں سے بھی کئی بعد میں مر گئے۔ یہ واقعہ 20 اپریل سن 1999 کو کولمبین ہائی اسکول میں پیش آیا۔ گھر والے ایرک کے مزاج اور اس کے غصے کی وجہ سے بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ اس نوجوان کی فطرت میں تیزی اور پورے معاشرے سے نفرت شامل تھی۔ وہ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا تھا اور گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا کرتا۔ ایک بار اس کی ماں دوپہر کے وقت آرام کر رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں تھا۔ بہرحال اس نے دروازہ کھولا تو اس کا پڑوسی ٹام غصے میں بپھرا ہوا کھڑا تھا۔ وہ 50-55 کی عمر کا ایک خوش مزاج انسان تھا۔ محلے کے لوگ اسے انکل ٹام کہا کرتے تھے اور وہ بھی ان کی باتوں کا برا نہیں مانتا تھا۔ جی انکل ٹام، ایرک کی ماں نے پوچھا۔ وہ بھی اسے انکل ٹام ہی کہا کرتی تھی۔ ایرک کہاں ہے؟ وہ اس وقت کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ نہیں، خیریت نہیں ہے۔ اس نے میرے بیٹے سمپسن کو مار کر بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ اس کو سنبھالو ورنہ میں شیرف کو رپورٹ کر دوں گا۔ ایرک کی ماں کے لیے یہ کوئی نئی شکایت نہیں تھی۔
کچھ دنوں سے ایرک کے مزاج میں تشدد اور ضد کا عنصر شامل ہوتا جا رہا تھا۔ اس قسم کے واقعات کی جڑیں بہت گہری اور بہت جذباتی ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ انسان بھڑک کر شیطان بن جاتا ہے۔ اس کی جبلت میں جہاں ایک طرف خیر ہے تو دوسری طرف شر ہے۔ اس کہانی کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے کہ ایرک نے اپنے گھر میں اپنے کمپیوٹر میں ایک ویب سائٹ بنائی جس کا نام اس نے امریکہ آن لائن رکھا تھا۔ شروع میں اس میں دلچسپ ذہنی آزمائشیں، مختلف قسم کے کھیل ہوا کرتے تھے۔ کچھ اور نوجوان بھی امریکہ آن لائن میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ سب اس کے مزاج کے نوجوان تھے، ہلہ گلا کرنے والے، لیکن ان سبوں میں ایک بات مشترکہ تھی کہ وہ سب کے سب ضدی مزاج کے تھے، یعنی دوسروں کو اذیت پہنچا کر خوش ہونے والے۔ ان نوجوانوں کی محلے میں بھی اس قسم کی سرگرمی ہوا کرتی تھی۔ کسی کی گاڑی کے ٹائر پھاڑ دیے، شیشے توڑ دیے، کسی کے پالتو جانور کو زہر دے کر مار دیا، وغیرہ وغیرہ۔ شاید ان مشترکہ عادات نے انہیں ایک دوسرے کے ذہنی طور پر قریب کر دیا تھا اور انہوں نے امریکہ آن لائن جوائن کر لی۔ کھیلوں کی خبروں اور دلچسپ کہانیوں کے بعد ایرک کے بنائے ہوئے اس سائٹ نے ایک خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ اب اس میں تشدد کے نئے طریقے بتائے جانے لگے، بم بنانے کی ترکیبیں آنے لگیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنی کچھ جاننے والوں کو دھمکیاں بھی دینا شروع کر دیں۔ کلیو بولٹ نام کے ایک نوجوان نے اپنے ایک دوست براڈن کو اس سائٹ کے بارے میں بتا دیا کہ ایرک نے اس کے ذریعے اسے اور اس کے گھر والوں کو مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ براؤن نے اس کا ذکر اپنے والدین سے کر دیا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس سائٹ کو دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے بلکہ صورتحال بہت خطرناک ہے اور کسی وقت بھی اس نوجوان ایرک کی ذہنی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے اور وہ پورے معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ جیفرسن کاؤنٹی کے شیرف کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ایک سراغ رساں گوریا کو مقرر کر دیا گیا۔ گوریا پر تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ صورتحال کہیں زیادہ خراب ہے۔ ایرک اپنے اسکول کے بہت سے ساتھیوں کو مارنے کی دھمکی دے چکا ہے۔ ساتھیوں کے علاوہ اس نے اپنے ٹیچرز کو بھی اس قسم کی دھمکیاں دے رکھی ہیں۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ اس نے کئی جگہ لکھا تھا کہ وہ سب سے نفرت کرتا ہے، اسے اس معاشرے سے نفرت ہے، اگر اس کے بس میں ہو تو وہ سب کو گولی سے اڑا دے۔ ایرک نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ اس نے ایک پائپ بم تیار کر لیا ہے اور کسی بھی دن وہ اس بم کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس کے وہ دشمن اس کے خیال کے مطابق اس معاشرے کے وہ لوگ تھے جو اسے پسند نہیں کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد ایرک نے کلے بولٹ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اگرچہ کلے بولٹ اس سے ناراض تھا لیکن اپنی فطرت میں وہ بھی ایرک جیسا ہی تھا۔ ان دونوں میں بہت گہری دوستی ہو گئی اور اس دوستی نے تشدد کے نئے رجحانات کو جنم دیا۔ دونوں تفریح کے طور پر دہشت اور سنسنی پھیلانے لگے۔ ان دونوں نے مل کر چھوٹے موٹے جرائم بھی شروع کر دیے۔ ایک بار وہ دونوں ایک ویگن سے سامان چراتے ہوئے پکڑے گئے۔ چونکہ ان کی عمریں زیادہ نہیں تھیں اس لیے دونوں کو ذہن اور نفسیاتی سدھار کے لیے مختلف اداروں میں بھیج دیا گیا۔ نفسیات کے ماہرین سے لے کر فزیو تھراپسٹ تک حیران تھے کیونکہ ان دونوں نے ان اداروں میں بہت بہتر رویے کا اظہار کیا۔ ان کی کڑی نگرانی بھی کی جاتی رہی اور آخرکار 6 ماہ بعد ان دونوں کی سزائیں ختم کر دی گئیں، لیکن انہیں یہ تاکید بھی کر دی گئی کہ وہ اپنے معالج سے 15 دنوں میں ایک بار ضرور ملا کریں تاکہ وہ ان کی ذہنی پروگریس کا جائزہ لیتا رہے۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایرک نے اپنی ویب سائٹ بند کر دی، کم از کم اس میں سے وہ مواد ہٹا دیا جس میں تشدد کے اور بم وغیرہ بنانے کے طریقے بتائے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان دونوں نے اس ویگن کے مالکن سے معافی بھی مانگ لی جس ویگن سے انہوں نے چوری کی تھی، یعنی بظاہر وہ دونوں اچھے بچوں کی طرح رہنے لگے تھے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے سینوں میں کتنا بڑا طوفان پرورش پا رہا ہے اور وہ دونوں امریکی تاریخ کا ایک بھیانک جرم کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی شیطانی اسکیم تھی ان کی۔ انہوں نے انتہائی رازداری کے ساتھ آتش گیر اسلحہ جمع کر لیا تھا
ان میں رائفلز، شارٹ گنز، بارودی مواد اور ہلکے بم بھی تھے۔ آخر کار وہ تاریخ بھی آ گئی جب انہیں اپنے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ وہ تاریخ تھی 20 اپریل سن 1999 اور منگل کا دن۔ اسکول کے مشرق کی طرف کچھ فاصلے پر ایک میدان تھا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری اور مہارت کے ساتھ ایک بم اس میدان میں نصب کر دیا۔ دوسری صبح انہوں نے پہلے والے بم کی بالکل مخالف سمت میں ایک اور بم نصب کیا۔ یہ دونوں بم ریموٹ سے آپریٹ ہوتے تھے۔ ان بموں کو نصب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جگہ جگہ دھماکے کر کے اور آگ لگا کر اصل واردات سے توجہ ہٹا دی جائے۔ پولیس اور دوسری گاڑیاں ان دھماکوں کی طرف متوجہ رہیں اور یہ اسکول میں اپنی وحشت اور بربریت کا کھیل رچا سکیں۔ 11:30 بجے ایرک اور اس کے ساتھی بولٹ اپنی اپنی گاڑیوں پر علیحدہ علیحدہ اسکول کے احاطے میں داخل ہوئے۔ ایرک نے اپنی گاڑی شمالی دروازے کے پاس پارک کی تھی جبکہ بولٹ نے اپنی گاڑی کیفیٹیریا کے پاس کھڑی کی تھی۔ لنچ کے وقت کیفیٹیریا میں 300 کے قریب طالب علم ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کتنے مرتے ہیں اور کتنے زندہ رہتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنی اپنی گاڑیوں میں بم نصب کر دیے تھے جن کے ریموٹ ان کے پاس تھے۔ یہ ان بموں کے ریموٹ تھے جن کو وہ میدانوں میں نصب کر آئے تھے۔ ایرک گاڑی سے اتر کر کیفیٹیریا کی طرف بڑھا اور اچانک اسے اپنا ایک ساتھی براؤن دکھائی دے گیا۔ براؤن نے کئی بار ایرک کی مدد کی تھی، اس لیے ایرک کے دل میں اس کے لیے نرم جذبات تھے اور شاید وہی واحد شخص تھا جس کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتا تھا۔ ایرک تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور زور سے چلایا، "یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، بھاگ جاؤ، فوراً بھاگ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔" براؤن نے بعد میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں ایرک کے دھمکانے پر بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے بھیانک ہو رہے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہ آنے کے باوجود میں وہاں سے بھاگ لیا۔ شاید اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا ہوگا کہ معاملہ بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ ایرک اور کلے نے ایک دوسرے کو اشارے کیے اور بم کا ریموٹ دبا دیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ یا تو ریموٹ نے کام نہیں کیا یا پھر بموں میں کوئی خرابی ہو گئی۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ بموں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ لے کر آئے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف گئے اور گاڑیوں میں چھپایا ہوا اسلحہ نکال لیا۔ اس کے بعد وہ کھیل شروع ہوا جو امریکی تاریخ کا بدترین اور خون آشام کھیل تھا۔ دونوں الگ الگ اونچی سیڑھیوں پر کھڑے ہو گئے اور اندھا دھند گولیاں برسانی شروع کر دی۔ ہر طرف چیخو پکار، لڑکے لڑکیاں گولیاں کھا کھا کر گر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، لیکن ان دونوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی خونی جبلت کو سکون مل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے 2 مختلف مقامات پر نصب بموں کے ریموٹ بھی دبا دیے۔ دھماکوں نے پورے علاقے کو لرزا کر رکھ دیا۔ پولیس پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی تھی۔ بہرحال 10 منٹ کے اندر پولیس اسکول پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں نے پولیس کو دیکھ کر یہ جان لیا کہ ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ انہیں جو ایڈونچر کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ اب انہیں گرفتار نہیں ہونا تھا، اس لیے دونوں نے خودکشی کر لی۔ اس طرح اس خونی کھیل کا خاتمہ ہوا۔ ماہرین نفسیات ریسرچ کرتے رہے کہ آخر کیوں نوجوانوں میں تشدد کا یہ رجحان آ رہا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات سامنے آتی گئیں۔ نمبر 1، اولاد کی طرف سے والدین کی بے پرواہی۔ نمبر 2، ماں اور باپ کے درمیان علیحدگی۔ نمبر 3، ویڈیو گیمز۔ نمبر 4، مار دھاڑ کی فلمیں۔ نمبر 5، ہیجان برپا کرنے والی موسیقی۔ نمبر 6، حد سے زیادہ آزادی۔ نمبر 7، اسکول کا ماحول وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر خود ان کی مجرمانہ غفلت۔ صدی کے اس بڑے جرم کے بعد ہم ایک اور جرم کی طرف آتے ہیں۔ اسے دی سن آف سیم کا نام دیا گیا۔ وہ ایک خستہ حال قدیم مکان تھا۔ اس مکان میں ہر طرف گہری تاریکی تھی۔ اس مکان یا حویلی کی ہیبت ایسی تھی جیسے قدیم کسی محل یا قلعے کے کھنڈر کی ہوتی ہے۔ اس کی کچھ دیواریں گر چکی تھیں۔ جو دیواریں گرنے سے محفوظ رہ گئی تھیں ان کی جڑوں کے پاس جنگلی خاردار پودے اگ گئے تھے۔ اس ویران مکان کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہو چکی تھیں، بھیانک کہانیاں۔
کوئی یہ کہتا کہ اس اجاڑ مکان میں بدروحیں رہتی ہیں، کسی کا یہ کہنا تھا کہ یہ مکان شیطان کے پجاریوں کا مرکز ہے، شیطان کے پجاری یہاں جمع ہو کر الاؤ کی روشنی میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ علاقہ نیو یارک کے بروکلن کا تھا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی جس رات ڈیوڈ برکوویٹنر اپنے جیسے کچھ ساتھیوں کو لے کر الاؤ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ باہر ہوائیں بین کرتی پھر رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں روحیں نوحہ خوانی کر رہی ہوں۔ ڈیوڈ نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ یہ کارروائی کیا تھی؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بول تھے۔ ڈیوڈ کو یہ بول ایک پراسرار شخص نے سکھائے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ڈیوڈ ان بولوں کو اندھیرے راستے میں الاؤ جلا کر دہراتا رہے تو شیطان مہربان ہو کر اس کو اتنی طاقت دے دے گا کہ کسی نے ایسی طاقت کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دیر کی پوجا کے بعد ڈیوڈ نے اعلان کیا کہ شیطان کی روح اس میں حلول کر آئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اسے دولت اور طاقت چاہیے تو قربانی دینی ہوگی، تازہ تازہ خون کی، انسانوں کی۔ الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی باتیں سنتے رہے۔ اپنے شیطان سے ہدایات لینے کے بعد ڈیوڈ واقعی شیطان بن گیا۔ کہانی وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں سے وہ سامنے آتی ہے، بلکہ اس قسم کی کہانی کی جڑیں کہیں دور ماضی میں ہوتی ہیں۔ محرومیاں، ناکامیاں، مزاج کا چڑچڑا پن، ضد، غصہ، یہ سب مل کر کسی بھی انسان کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ ڈیوڈ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش بروکلن، نیو یارک میں ہوئی تھی۔ اس کے والدین کے ابتدائی ایام بہت غربت زدہ تھے۔ روایت کے مطابق اس کا نام یہودی شجرے پر رکھا گیا تھا۔ بہت پریشان کر دینے والے روز و شب تھے۔ اس کا باپ ایک ناکارہ قسم کا شرابی انسان تھا۔ میں نے اس قسم کی جتنی کہانیاں پڑھی یا سنی ہیں ان میں جرم کرنے والے یا تباہ ہونے والے اور ناکارہ قسم کے لوگوں میں ایک عنصر مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے اور وہ ہے شراب۔ وہ سب شراب نوشی کیا کرتے اور شراب کے نشے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شراب واقعی الخبائث ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس کا باپ اسے اس وقت چھوڑ کر فرار ہو گیا جب وہ بہت چھوٹا سا تھا، لیکن اس کی ماں کو اس کی پرواہ اس لیے نہیں تھی کہ اس نے حفظ ماتقدم کے طور پر اپنا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کے تعلقات کسی اور شخص کے ساتھ استوار ہو گئے تھے، اس لیے ڈیوڈ کے باپ کے بھاگ جانے کے بعد وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی تھی۔ اس نے ڈیوڈ کو اداروں کے حوالے کر دیا تھا۔ ڈیوڈ کی پرورش ایک یہودی خاندان نے کی۔ وہ ایک سیدھا سادہ خاندان تھا جس کا بزنس ہارڈ ویئر کا تھا۔ اس گھر سے ڈیوڈ کے جوہر کھلتے چلے گئے۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کے مزاج کی پیچیدگی سامنے آتی چلی گئی۔ اس کی ابتدا شاید اس وقت ہوتی ہے جب وہ صرف 8 برس کا تھا۔ اس نے ایک دن میز کی دراز سے اپنے باپ کا پستول نکال کر بلا وجہ گولیاں چلانی شروع کر دی تھی۔ دونوں میاں بیوی اس وقت کچن میں کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی تو دونوں بوکھلا کر دوڑتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے۔ پستول ڈیوڈ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کی آرائشی اشیاء کو نشانہ بنا بنا کر انہیں برباد کیے جا رہا تھا۔ پورے کمرے میں ان چیزوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ڈیوڈ رک جا، اس کا باپ چلایا۔ میں یہاں اس کے پرورش کرنے والے ہی کو اس کا باپ کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ رکھ دو پستول۔ مزہ آ رہا ہے بابا، گولیوں کی آوازیں کتنی گونج رہی ہیں۔ اس وقت اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس سے پستول چھین لیا۔ اس واقعے کے بعد ڈیوڈ کے باپ نے اپنا پستول بہت احتیاط سے چھپا کر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ویسے تو اس کے بعد ڈیوڈ نے بھی کوئی ایسی خطرناک حرکت نہیں کی تھی، لیکن دونوں میاں بیوی اس کی طرف سے پریشان رہنے لگے تھے۔ ڈیوڈ کے مزاج میں تشدد کا عنصر پروان چڑھنے لگا تھا۔ اس کے سوتیلے باپ نے اپنی گن اب اس سے چھپا کر رکھنی شروع کر دی تھی۔ ڈیوڈ نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، کیا تم میرے لیے کسی گن کا بندوبست کر سکتے ہو؟ کیا کرنا ہے گن کا؟ بس یوں ہی، مجھے اپنی حفاظت کے لیے گن کی ضرورت ہے، ڈیوڈ نے بہانہ بنا دیا۔ 2-4 ہی دنوں کے بعد اس کے دوست نے آرمی سے 44 کیلیبر کی گن لا کر اس کو دے دی۔
سن 1970 کے آغاز ہی سے ڈیوڈ نے اپنے جرائم کا آغاز کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی گن نہیں تھی، وہ چاقو سے کام لیتا تھا۔ اس بیچارے اجنبی کی شامت آ گئی جب وہ ایک ایسی گلی سے گزر رہا تھا جہاں اس وقت سناٹا تھا۔ وہ جیسے ہی ایک جنرل سٹور عبور کر کے گلی کے موڑ پر پہنچا، اس پر چاقو سے حملہ کر دیا گیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ چاقو کی تیز دھار اس کی شانے کو ادھیڑتی ہوئی گزر گئی۔ اس پر یہ حملہ ڈیوڈ نے کیا تھا۔ زخمی بری طرح درد سے چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ شور سن کر کچھ لوگ اس طرف آنے لگے۔ ڈیوڈ یہ صورتحال دیکھ کر بھاگ لیا۔ لوگوں نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ ذرا سی دیر میں ایمبولینس آ گئی۔ ڈیوڈ نے بعد میں اپنے ایک دوست کو بتایا، یار مزہ تو آیا تھا لیکن کام پورا نہیں ہو سکا۔ میرے پاس صرف چاقو تھا، اگر کوئی گن ہوتی تو ساری گولیاں اس کے بدن میں اتار دیتا۔ لیکن کیوں یار، اس آدمی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ بگاڑا تو کچھ نہیں تھا، لیکن یہ شیطان کی خواہش تھی، اور تم جانتے ہو کہ میں شیطان کی ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہوں۔ پولیس اس شخص کو زخمی کرنے والے کو تلاش کرتی رہی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ڈیوڈ کی ہوشیاری یہ تھی کہ وہ ہر واردات کے بعد اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آتا، کسی کو احساس تک نہ ہونے دیتا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ وہ اپنے گھر میں نارمل ہو گیا تھا۔ اس کے والدین اس کی کونسلنگ کروا رہے تھے اور ان کی رپورٹ یہ تھی کہ ڈیوڈ آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے مزاج میں جو تشدد کا رجحان پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس پر کوئی شک نہیں تھا۔ پہلی واردات کے بعد وہ 2 مہینوں تک بالکل خاموش رہا۔ پھر اسے ایک ٹارگٹ مل ہی گیا۔ وہ محبت کرنے والا جوڑا تھا، ایک پارک کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ دونوں جوان تھے، لڑکی کے بال اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے، وہ خوبصورت گھنگریالے بال تھے۔ نہ جانے کیا تھا کہ ڈیوڈ جب بھی ایسی کسی لڑکی کو دیکھتا جس کے بال سیاہ اور گھنگریالے ہوں، اس کے وجود میں ایک آگ سی لگ جاتی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ ایسی لڑکی کو تڑپا تڑپا کر مار دے، لیکن اس وقت تڑپا تڑپا کر مارنے کا موقع نہیں تھا۔ اس کے پاس گن آ چکی تھی۔ وہ اچانک پودوں اور جھاڑیوں کی آڑ سے نکل کر ان دونوں کے سامنے آ گیا۔ ان دونوں نے اسے حیرت سے دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہیں سکے، اور جب تک سمجھنے کے قابل ہوتے اس وقت تک ڈیوڈ نے ان پر گولیاں برسانی شروع کر دی۔ لڑکا تو اسی وقت جاں بحق ہو گیا تھا جبکہ وہ لڑکی ہسپتال جا کر مری تھی۔ ڈیوڈ موقع واردات سے فوری طور پر غائب ہو گیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس لڑکی نے پولیس کو ڈیوڈ کا حلیہ بتا دیا تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ نیو یارک میں اس حلیے کے ہزاروں نوجوان گھوم رہے تھے۔ وہ بیچاری سوائے قد اور جسامت کے اور کچھ نہ بتا سکی تھی۔ ڈیوڈ نے اس واردات کے بعد پہلی بار اپنا نام سن آف سیم رکھا تھا۔ اس کا ایک ساتھی بیمار پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو خط تحریر کیا۔ اس تحریر میں اس کے ارادے پوری طرح ظاہر ہو گئے تھے۔ اس نے لکھا تھا، میرے دوست، یہ جو زندگی ہے نا، یہ تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے، لیکن جس کو شیطان اپنا دوست بنا لے اس کی زندگی طویل بھی ہو جاتی ہے اور عیش سے بھی گزرتی ہے۔ مجھے شیطان نے اپنا دوست بنا لیا ہے، اس لیے وہ مجھے موقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ میں اس کے سامنے من پسند قربانیاں پیش کر سکوں۔ اور جانتے ہو وہ من پسند قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ خون، جوان اور خوبصورت جسموں کا تازہ خون، خاص طور پر لڑکیوں کا۔ میں اس سفر پر چل پڑا ہوں، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ تمہارا دوست سن آف سیم۔ ہاں، اس پر حیران مت ہو، میں نے اپنا نام سن آف سیم رکھ لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دوست نے پولیس کو بتایا کیوں نہیں کہ اس کے دوست ڈیوڈ نے اسے ایسا خط لکھا ہے جس میں اس کے خطرناک ذہن کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دوست خود بھی اسی مزاج کا تھا، اس لیے ڈیوڈ سے اس کی دوستی ہوئی تھی۔ اس مرنے والی لڑکی نے جو حلیہ بتایا تھا، اس حلیے کی تصدیق ایک ایسے آدمی نے بھی کر دی جس نے ڈیوڈ کو تیزی سے ایک طرف جاتے اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بتایا، ہاں میں نے اسی حلیے کے آدمی کو تیزی کے ساتھ گاڑی کی طرف جاتے اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا تم اس گاڑی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ نہیں بھائی، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ کالے رنگ کی تھی۔ اب کیسے تلاش کیا جاتا؟ نیو یارک میں کالے رنگ کی لاکھوں گاڑیاں تھیں۔ بروکلین کے علاقے میں لیزا نام کی ایک لڑکی رہا کرتی تھی، 19-20 برس کی، بہت خوبصورت۔ اس کے بال سیاہ تھے، جسم چھریرا تھا،
ایک صبح اس نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک لفافہ پڑا ہوا پایا۔ اس لفافے پر لیزا کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس لفافے میں لیزا کے لیے ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، تم بہت خوبصورت ہو اور تمہاری یہی خوبصورتی تمہاری موت ہے۔ لیزا اس خط کو پا کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے پولیس کے پاس جا کر وہ خط دکھا دیا۔ پولیس نے اس خط کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس والے اس خط کے معاملے میں اس لیے بھی سنجیدہ ہو گئے تھے کہ کچھ دنوں پہلے ایک پارک میں ایک جوڑا قتل ہو چکا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ اس خط کا تعلق بھی اسی کیس سے بنتا ہو۔ پولیس نے لیزا کو محتاط رہنے کی ہدایات کر دی تھی، لیکن ایک ہفتے بعد ہی اس لڑکی کو بھی اسی طرح گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ لیزا شاپنگ سینٹر سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف جا رہی تھی کہ اس پر گولیاں برسا دی گئیں۔ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، لیکن وہ جنونی قاتل سن آف سیم ابھی تک ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ورجینیا نام کی ایک اور لڑکی کو اس قسم کا ایک خط موصول ہوا۔ لکھنے والے نے اپنا نام نجات دہندہ سن آف سیم لکھا تھا۔ پولیس کے تجزیے کے مطابق دونوں خطوں میں گہری مماثلت تھی، جملوں کی ساخت بھی وہی تھی اور نام بھی وہی تھا، سن آف سیم۔ اب اس نام کی شہرت ہونے لگی تھی۔ ریڈیو اور اخبارات نے چیخنا شروع کر دیا تھا کہ نیو یارک میں سن آف سیم نام کا ایک درندہ لڑکیوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے۔ لڑکیوں کو محتاط رہنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ ان سے کہا جا رہا تھا کہ وہ خاص طور پر اندھیرے کے بعد باہر نکلنے سے گریز کریں تو بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ سنسان جگہوں پر نہ جائیں، چاہے وہ کوئی پارک ہو یا کوئی راستہ ہو۔ لیکن ڈیوڈ کی اس قسم کی سفاکانہ وارداتوں کا سلسلہ رک نہ سکا۔ بالآخر اس نے ایک دن ایک راہ چلتی لڑکی پر فائر کھول دیا۔ اس کی بدقسمتی یا لڑکی کی خوش قسمتی کہ اس کا نشانہ خطا گیا۔ وہ لڑکی دوڑتی ہوئی قریبی عمارت کے کمپاؤنڈ میں گھس گئی۔ ڈیوڈ اس وقت اپنی گاڑی میں تھا۔ اس لڑکی نے اپنے اوسان کو قابو میں رکھتے ہوئے ڈیوڈ کی گاڑی کا نمبر، اس کا رنگ اور اس کا حلیہ وغیرہ ذہن نشین کر لیا تھا۔ اس نے پولیس کو اس گاڑی کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ پولیس کو پہلی بار اس قاتل کے بارے میں کچھ آگاہی ہوئی تھی۔ پولیس نے چاروں طرف اپنے آدمیوں کا جال پھیلا دیا۔ بالآخر وہی گاڑی نیو یارک سے کچھ فاصلے پر ایک کھنڈر نما مکان کے سامنے کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس وقت اس گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا ڈرائیور شاید اس کھنڈر کے اندر چلا گیا تھا۔ پولیس کے آدمی مائک نے وائرلیس کے ذریعے پیغام دے کر دوسرے پولیس والوں کو بھی طلب کر لیا۔ اس کھنڈر کے سامنے کچھ اور گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ اور لوگ بھی اس وقت اندر موجود ہیں۔ کچھ دیر میں پولیس کے کچھ لوگ پہنچ چکے تھے۔ ڈیوڈ کی گاڑی کی تلاشی لی تو اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکلیں۔ ایک رائفل بھی تھی، ایک بڑے سے تھیلے میں گولیاں اور کچھ بارودی مواد بھی تھا۔ ان کے علاوہ ایک خط بھی تھا جو ماریا نام کی کسی لڑکی کو بھیجا جانے والا تھا، اور اس خط میں وہی لکھا تھا، تمہارا نجات دہندہ سن آف سیم۔ پولیس جب کھنڈر کے اندر داخل ہوئی تو اس وقت ایک کمرے میں الاؤ روشن تھا اور کچھ لوگ اس الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے شیطان کی پوجا کر رہے تھے۔ شیطان کی ایک بڑی تصویر کے علاوہ کچھ کتابیں بھی تھیں جو جادو ٹونوں کی تھیں۔ پولیس نے ہلہ بول کر سب کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری 10 اگست سن 1977 کو ہوئی تھی۔ دوسرے دن ڈیوڈ نے اعتراف کر لیا کہ میرا ہی نام سن آف سیم ہے اور وہ اب تک 11 لڑکیوں اور 3 مردوں کو مار چکا ہے۔ اس نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو شیطان اس کا بدلہ لے گا، لیکن اس دھمکی کے باوجود عدالت نے اسے 6 بار عمر قید کی سزا سنا دی، یعنی ایک طویل عرصے کی سزا۔ اس طرح یہ کہانی اختتام کو پہنچی، لیکن کیا یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ ایسے ویشیوں اور جنونیوں سے پاک ہو چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک معصوم لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔